अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, रात को ना मेरे हस्बैंड ने मुझे एक वीडियो दिखाई, कहते हैं यार ये देखो एक औरत पे कितना जुल्म है कि उसके बाप ने उसकी टांगे काट दी हैं, चाचू और बाप ने मिलके। और यकीन करें जब मैंने वीडियो देखी ना, लिटरली मेरी आंखों से इतने आंसू आए हैं, मेरे देख के इतना दिल को कुछ वाला। इस बच्ची की दोनों टांगे काट दी हैं इस औरत की, तो ये इस धड़का क्या करेगी वो सारी ज़िंदगी। तो लेकिन वो क्यों काटी हैं कि जी वो लड़की कह रही थी कि मेरा अपने शौहर के साथ गुजारा नहीं है, वो मुझे मारता पीटता है, तो मैंने इसे डाइवोर्स लेनी है, इसे कहें मुझे डाइवोर्स दे दे। वो शौहर उसको दे नहीं था रहा, और बाप भाई कहते थे कि तुमने तलाक लेके हमारे घर नहीं आना, तुम जैसा भी है तुम इसके साथ रहो। उसने कहा भाई मैंने नहीं इसके साथ रहना, आप मुझे इसे तलाक लेके दें। अच्छा, वो नहीं मान रहे। वो लड़की ने बार बार शायद उनको कहा है कि मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बाप ने भी बार बार समझाया कि तुमने यहाँ नहीं आना, तुमने तलाक नहीं लेनी, जैसा भी है रहो रहो रहो। इस तरह उसको फोर्स करते रहे हैं। वो हार थक के दोनों तरफ से बात नहीं सुनी जा रही। वो कहती है खुला कर, तो इस्लाम ने भी मुझे राइट दिया हुआ है। वो अदालत चली गई है। अब जब वो अदालत गई है और उधर से उसने खुला का केस फाइल किया है ना, तो वो घर वापस आई है, तो उसके बाप ने उसको धमकाया कि तुम ये केस वापस ले लो। उसने कहा मैंने नहीं लेना। अब जब वो कह रही है कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती, मेरा शौहर मुझे मारता है, मेरा नहीं उसके साथ गुजारा, तो क्या फ़ादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है अपनी बेटी को ब्याने के बाद कि भाई अब शादी कर दिया, अब सारी ज़िंदगी का बोझ उतर गया, अब ये मरे जिए जैसे जहाँ भी रहे, तलाक वाली हो बेवा हो, अब मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेने से कासिर हूँ। ऐसा कौन से इस्लाम में है कि भाई बेटी आपसे आगे हेल्प मांग रही है कि मेरा शौहर अच्छा नहीं है, तो अब बाप का काम है कि वो जी कहे कि तू जैसा भी है उसके साथ गुजारा कर। ये कौन सा इस्लाम है? मुझे इतनी हैरत हुई। रात को हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि अब वो उसने शौहर ने क्या किया, साथ अपने भाई को बुलाया, मतलब लड़की के चचा को बुलाया, और चचा ने रखी है माथे पे बंदूक, और बाप ने कुल्हाड़ी मार मार के कोई 20+ वार करके उसकी दोनों टांगें काट दी हैं। अब वो लड़की तड़प रही है हॉस्पिटल में, उसकी वीडियो बनाई किसी ने, तो उसने अपना बयान भी पुलिस को रिकॉर्ड करवाया। वो कितनी अजियत में होगी कि उसने अपने बाप चाचू के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि इन्होंने मेरे पे तशद्दुद करके मेरी दोनों टांगें काट दी। पहली बात तो आपने उसकी टांगें काट के उस पर जुल्म किया कि अगर वो, चलो आपने उसको नहीं रखना था, आप उसकी कफ़ालत नहीं कर सकते थे, वो खुला ले रही थी, उसको सीधा सीधा कह देते कि तुमने खुला लेना है, अपनी ज़िम्मेदारी पे लो, हम तुम्हें नहीं संभाल सकते, ना हमारे पास पैसे हैं। तो एटलीस्ट वो जब इधर से शौहर से तो खुद ही जा रही थी, बाप से भी दुत्कारी जाती, कहीं ना कहीं तो वो अड़फास करके अपना कमाई लेना था ना, उसने खा ही लेती, पेट सबको लगा, सारे कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं बच्चियाँ। आपने उसको मजदूर ही बना दिया। इतनी बेदर्दी है, इतनी बेदर्दी कि कहीं ये जो है हमारे घर पे आके ना बैठ जाए। और ये बाप तभी ही ऐसा करते हैं जब ने अपनी बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाया होता। हमारे माशरे में अभी भी इतनी ज़्यादा जहालत बढ़ी हुई है कि बेटी पैदा हुई है या बेटी बड़ी हो रही है तो जी इसको बाहर नहीं भेजना, इसको जॉब नहीं करवानी। बहुत से घर की बच्चियां करने लग गई हैं अब, लेकिन अभी भी बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो बच्ची को इंडिपेंडेंट बनाना, पैसा कमाना उसका अच्छा नहीं समझते। लेकिन यार आप अच्छा नहीं समझते, अब देखो जब उसको ज़रूरत पड़ी है, वो आपके पास आई है, तो आप कौन सा अच्छा कर रहे थे जब आपने उसको इंडिपेंडेंट बनना ही नहीं सिखाया। आज वो आपसे कह रही है कि मुझे पाल लो, मुझे दोबारा अपने घर में रख लो, तो आपको ख़र्चे याद आ गए हैं कि ये इसको पालना पड़ जाएगा, ये तुम बेटा अपने शौहर के पास ही रहो, जैसे भी रहो। अगर आपने उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया होता ना, तो पहली बात है उसके शौहर ने उसको मारना ही नहीं था। अंडा देती मुर्गी किसको बुरी लगती है जी? घर में पैसे आ रहे हैं, शौहर ने उसको कभी भी नहीं मारना था, और उसने भी हाथ नहीं उठने देना था अपने शौहर का। क्यों? उसको पता है मैं खुद कमा रही हूँ अपना, तुम मुझ पर कैसे हाथ उठा सकते हो? और ये नौबत बाद में आती है, शौहर भी नहीं उठाते हाथ। शौहर को भी पता होता है कि ये एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, कमा रही है, मेरे साथ घर चला रही है, और बाख्तियार है, हर चीज़ है इसके पास। तो शौहर पागल नहीं होते, लेकिन शौहर तभी पागल बनते हैं जब उनको पता होता है कि यार ये तो सारी मेरे पे डिपेंड कर रही है। वो कहते हैं कि असी ब्याह किया है, हुण घर एक मुलाजमा आ गई है बीवी के नाम पे, फिजिकली नीड भी पूरी हो, घर की भी नीड पूरी हो, माँ बन के हमारी नस्ल भी चलाए, हमें हमारा खाना भी टाइम से दे दे, कपड़े भी टाइम से दे दे, मुंह से डिमांड कुछ ना करे। घर के सारे बिजली राशन बिल का, इधर उधर के किराए, बच्चों की फ़ीसें, मेहमान आया गया, हर चीज़ के ख़र्चे घर पे पूरे होते हैं। लास्ट प्रायोरिटी हमेशा शौहर की बीवी होती है कि यार ये अच्छा ठीक, इसको एंड पे पैसे दे देंगे, पहले बाकी के ख़र्चे पूरे कर लें। मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों होता है।
اب یہ سارے میرے پہ نا زیوم کرنے لگ جانا کہ شاید میرے پہ آپ بیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اپنے گھر میں بڑی خوش ہوں، میرے اور بھی فیملی میں میرے ارد گرد میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں دیکھتی ہوں، میں بھی سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں کہ کس طرح کی دنیا ہے جو بیوی کو ہمیشہ اول پریورٹی رکھنے کی بجائے لاسٹ پریورٹی ہوتی ہے۔ کئیوں کی تو لاسٹ بھی نہیں ہوتی، وہ تو کہتے ہیں بس ایک کامل تو دادو دی حیثیت ہی کو نہیں، وہ ہمارے بچوں کی آیا بنی رہے، ہماری کنیز بنی رہے، اتنا ہی کافی ہے، ہمارا دل چاہے گا تو اس کو لے کے دے دیں گے کچھ، ہم تمہیں 2 وقت کا روٹی کپڑا اور رہنے کی جگہ دے رہے ہیں نا تو اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ اس کو 2 وقت کی روٹی اور کپڑا اور رہنے کی جگہ دے رہے ہیں نا تو اس کے عوض آپ اس سے 4 گنا کام بھی لیتے ہیں سارا دن، کھوتے کی طرح وہ سارا دن آپ کے بچے اور گھر سنبھال رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں چلے ایک سائیڈ پہ، وہ اس بچی کے ساتھ جو ظلم کیا اس کے باپ نے، اگر اس کے بچپن میں اس کے باپ نے اس کو پڑھا لکھا کے اس قابل بنا دیا ہوتا کہ بیٹا کل کو تیرا شوہر برا نہ صحیح کم سے کم اگر وہ جاب لیس ہی ہو جاتا ہے تو تمہارے اندر اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے بیٹے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے سکو فائنینشلی طور پہ، تم اس کا ہاتھ بٹا سکو۔ اور جو بیٹا ہے جس کو مائیں کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ تو بیٹا صرف کمانے والی مشین ہے، اس کو ہم نے ATM مشین بنانا ہے، اس کو ہم نے گھرداری نہیں سکھانی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جب بھی یہ بات کہو کہ بیٹے کو بھی گھرداری سکھانی چاہیے، جہاں ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تو سارے گھر دے کام سیکھ، نہیں تو تیرے اگلے سہرے تینوں کی آکھن گے کہ ماں نے انہوں کچھ نہیں سکھا کے بھیجا۔ بڈھیاں پاویں MA پاس ہو جان، انہوں چولہا سنبھال لانا چاہیے، انہوں کچن سنبھال لانا چاہیے۔ یہ کون سی ڈکشنری میں لکھا تھا؟ یہ ہماری 70 سے 90-20 کی ماؤں نے نا بیڑا غرق کر دیا اس نسل کا، جنہوں نے عورتوں کو صرف چولہے کی حد تک محدود کر دیا ہے اور مردوں کو صرف آفیسز کی حد تک پیسے کمانے والی مشینیں بنا کے رکھ دی ہے۔ تبھی تو نسلیں بگڑی ہیں، ورنہ ہمارے پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ ان ماؤں نے خراب کیا ہے جو آج ساسوں کی صورت میں بہوؤں پہ اپنے بیٹوں پہ سوار ہے۔ وہ ایسی ساسیں اپنی بہو کے سمجھتی نہیں ہے نا، اس کو تو خیر انسان سمجھتی نہیں ہے۔ ایموشنل بلیک میل جتنا وہ اپنے بیٹے کو کرتی ہے نا، اللہ معاف کرے، بیٹے کو اگر یہ سمجھ آ جائے نا کہ ماں کس طرح اپنے بیٹے کو ایموشنل کرتی ہے تو وہ کبھی اپنی ماں کی شکل نہ دیکھے۔ لیکن اس بیچارے بیٹے کی پرورش ہی بچپن سے ایسے کی گئی ہوتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آنے دیتی ماں کہ تم اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، میرے اشاروں پہ ناچو، بیوی کی بات ہی نہ سنو۔ اتنی عجیب و غریب پرورش کی گئی ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو فائنینشلی سٹرونگ کیا ہوتا نا، جہیز کی جگہ اس کو کوئی تھوڑا سا کوئی 2-4 گز کا ہی پلاٹ دے دیتے نا کہ یہ تمہارا جہیز نہیں ہم نے دینا، ایک تمہیں ہم یہ اتنا سا حصہ جس میں بے شک اس کا ایک کمرہ ہی بن جائے، جتنی کو حیثیت ہے ماں باپ کی، اس کی زمین اس کے نام کر دیتی اور اس کو صرف ماں باپ اس کو یہ پڑھا دیتے کہ بیٹا یہ تمہیں ہم نے اتنی ڈگری دلا دی ہے، اس بیس پہ تم اپنا منتھلی کوئی جاب بھی کر سکتی ہو، خود بھی پڑھا سکتی ہو، گھر میں کچھ بھی جو تم کمانا چاہو ہم نے تمہیں کمانا بھی سکھایا، ہم نے تمہیں پڑھایا بھی ہے، اور اب ہم نے تمہیں تمہارے یہ جو جہیز کی جگہ ہم نے تمہیں تھوڑا سا اتنی سی ہماری حیثیت تھی اتنے مرلے کا ہم نے تمہیں پلاٹ بھی دے دیا۔ وہ جس شوہر کے پاس ہے کہ نہ اس شوہر کو پتہ ہوگا یہ پہلے ہی پوری ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ میں اسے کچھ کہہ سکتا ہوں، تو کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری جگہ جہاں وہ جس شوہر کے گھر گئی ہے نا، اس شوہر کو اس کی ماں نے یہ تربیت دی ہوتی نا کہ بیٹا وہ جو آنے والی بیوی آئی ہے نا تمہارے پاس، وہ اسے کام کرنے والی مشین نہیں ہے کہ سارا دن تم اسے کولو کے بیل کی طرح لگائے رکھو کہ کام کر بچے سنبھال گھر دیکھ میں تمہیں کما، ایسا نہیں ہے بیٹا۔ وہ تمہاری شادی اسی لیے کی گئی ہے کہ اب تم اس قابل بن گئے ہو کہ اگر تمہاری بیوی بیمار ہے تو تم اسے سنبھال سکو، تمہارا بچہ بیمار ہے تو تم اسے سنبھال سکو، اب تمہاری بیوی پریگننٹ ہے اسے اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ ٹریننگ ہی نہیں دی گئی۔ میرے دادا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر، ان سب کو کسی کو ٹریننگ نہیں دی گئی ان چیزوں کی کہ اگر تمہاری بیوی بیمار ہو جائے تو تم نے اس کی کیسے دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں سڑیاں تو ماما ہی سنبھال دیا، یار اگر ازل سے غلط چلتا آ رہا ہے تو اب تک غلط ہی چلے گا، یہی جنریشن سنور جائے۔ میں بینگ اے مدر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دوں کہ بیٹا گھرداری بھی آپ کو آنی چاہیے لیکن کمانا بھی آنا چاہیے، اور اپنے بیٹے سے بھی کہوں کہ بیٹا تم گھر کے سربراہ ہو، تمہیں کمانا تو ہے ہی ہے لیکن تمہیں گھرداری بھی آنی چاہیے۔ اگر تمہاری بیوی زندگی موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، اگر تمہاری بیوی کل کو مر جاتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے یا کہیں باہر گئی ہوئی ہے
تو تم ادھر ادھر نہ دیکھتے پھرو کہ امی مینوں کھانا بنا کے دے گی یا پھر میں باہر سے آرڈر کر لوں گا. نہیں بیٹا، تمہیں اپنا کھانا بھی پکانا آنا چاہیے، اپنے کپڑے دھونے، استری کرنے، اپنے ارد گرد اپنا ماحول گھر صاف ستھرا رکھ کے رہنا آنا چاہیے. یہ اپنے بیٹے کی تربیت میں ماں کا کام تھا شامل کرنا، اور اپنی بیٹی کی تربیت میں شامل کرنا تھا. بیٹا اگر میں نے تمہیں سارا گھر چلانا، گھرداری سکھائی ہے نا، تو اب میں نے تمہیں یہ بھی سکھانا ہے کہ بیٹا باہر آفس میں جا کے کام کیسے کرنا ہے. بیٹا تم نے اپنے آپ کے لیے کمانا کیسے ہے. تم نے اپنے شوہر پہ ٹوٹل ڈپینڈ ہی نہیں ہو جانا کہ اب اگر شوہر کے پاس نہیں ہے تو تم اس سے کہو لا کے دو اور وہ حرام کما کے تمہارے لیے لے کے آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر تمہارے شوہر کی ضروری نہیں ہے کہ تم کماؤ، تم گھر ہی چلاؤ، تمہارا شوہر باہر ہی کرے. لیکن ان کیس دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بیوی بیمار ہو تو شوہر کو کام آتے ہوں گے تو وہ بیوی کو سنبھالے گا نا، اور شوہر جاب لیس ہو گیا تو بیوی کو کمانا آتا ہوگا تو وہ اس کا ساتھ دے گی. پازیٹیو سوچ کیوں نہیں ہے ہماری ماؤں کی؟ اگر ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں مرد ظلم کر رہا ہے، وہ مرد ظلم اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو ظلم کرنا سکھایا گیا ہے. اس کی ماں نے سکھایا اسے، اس نے اپنے باپ کو ظلم اس کی ماں پہ کرتا دیکھا ہے. اب ساس کا کیا رول ہے یہاں پہ؟ ساس دیکھتی ہے ساڈی ساس نے بھی جی ساڈے کو کام کرایا سن، اسی تے ایڈے وڈے چولہے تے دیگاں چڑھائیاں، اسی تے ایڈے پتیلے پکائے، اسی تے انہیں کھانے پکائے، انیاں روٹیاں تندور چلائیاں، اسی ایڈا ٹبر سانبے. یار اگر تمہارے ساتھ اماں جان برا ہوا ہے تو اب تم چاہو گی کہ بہو کے ساتھ بھی سیم وہی رپیٹ کرنا ہے. اب جب تم سیم بہو کے ساتھ رپیٹ کرو گے 25 سال تک وہ بہو تمہارے ظلم سہے گی. آگے جب اس کی بہو آنی ہے پھر وہی ریت، اس نے کہنا میری بہو نے بھی ایسے کیا تھا، میری ساس نے بھی میرے ساتھ یہی کیا تھا، میں اپنی بہو کے ساتھ. اگر میری امی کے ساتھ میری ساس نے برا کیا تو اب میری امی کا کام ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ اپنا ظلم پورا کرے. یہی تو غلط سوچ ہے. اگر ساس نے برا کیا تھا تو میری امی چاہتی کہ تھوڑا ظرف دکھاتی. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ماں اگر ایک کے ساتھ برا ہو گیا تو آنے والی نسل کو سنوارنے کے لیے ایک بندہ قربانی دے دے. وہ کیوں نہیں دے رہا؟ اس کو اللہ کے قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑنی. اس نے کیا کہنا ہے؟ میں اپنا بدلہ لینا، ساڈی ساس نے انج کیتا اسی بھی کرنا ہے. یقین کریں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہمارے لیے اتنی بڑی بلیسنگ بنا کے بھیجا ہے. میں نے ایک پتہ نہیں ان کا نام نہیں یاد، ادھر پوسٹ ایک پڑھی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا اس بندے نے کہ پاکستانی ماؤں نے مردوں کو اتنا خراب کر دیا ہوا ہے کہ یہ ایک اچھی قوم بن ہی نہیں سکتے. وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے وہ پہلے ماں کے ہاتھ میں، ماں اس کو پچھ پچھ کرتی ہے، بیٹے کو برش کرنا سکھا رہی ہے، بہن کو کہہ رہی ہے اس کے کپڑے دھو، پریس کر، اس کو کھانا لا کے دے، اس کی خدمتیں کر. پھر وہ بیوی آتی ہے، بیوی پہ چڑھ سوار ہوتی ہے ماں کہ اب تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، اور وہ نکارا بندہ بنا دیتے ہیں. یہ ماں نے خراب کیا ہے. اگر یہی ماں کہتی ہے کہ بیٹا سارے کام اپنے خود کرو، تمہارا کوئی نوکر نہیں بیٹھا ہوا، اور اگر اس کو بچپن سے یہ چیزیں ماں اپنے بیٹے کو سکھاتی نا تو اسے اگر اس کی بیوی نہیں بھی ہے نا تو اس نے بڑے اچھے سے اپنے آپ کو مینیج کر لینا تھا. لیکن بطور ماں نہیں سمجھتی. آج بھی اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی نسلیں سنوار سکتے ہیں. اگر ہمارے میں اتنا حوصلہ ہو، ہم اپنی ساسوں کے ظلم برداشت کر لی ہیں بس ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنی نسلیں سنوارنی ہیں. لیکن نہیں، بہت سی عورتیں یہ چیز سوچتی نہیں ہیں، اور مرد یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم فیمنسٹ کو فالو کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں مرد کے بغیر زندگی کوئی نہیں ہے. جس گھر میں مرد نہیں ہے وہ گھر ہی ویران ہے، جس گھر میں عورتیں نہیں ہیں وہ بھی گھر ویران ہے. دن میں جب گھر خالی ہو نا تو وہ گھر ویران لگتا ہے، جس گھر میں دن ٹائم عورتیں نہیں ہوتی، اور رات ٹائم اگر گھر میں مرد نہیں ہوتے تو وہ بھی گھر قوم موئی کرتا ہے. آپ دونوں جینڈر گھر میں ہوتے ہیں تو گھر خوبصورت لگتا ہے. اللہ ان دونوں کو برقرار رکھے. میں کہتی ہوں اگر باپ فوت ہو جاتا ہے نا آپ کی زندگی میں، وہ ایک مرد ہی ہے نا، باپ یا شوہر آپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو یقین کریں عورت کے لیے دنیا ایسے اندھیر ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی وہ صرف فائنینشلی ڈسٹرب ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے باپ اور شوہر کے جانے سے. لیکن اگر ماں فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے نا تو ایموشنلی بھی انسان ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تھینکس فار واچنگ.